ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ اعمال ایسے آتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مولادات خان لغاری صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کامران چودھری صاحب کی باتیں سنی. آپ اس وقت قائم مقام صدر ہے سی بی اے کے. یہ پی آئی اے کے سی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایم ڈی صاحب بقول کامران صاحب کے آنے نہیں دے رہے، اور الفاظ میں استعمال نہیں کرتا. جو حالات ہیں وہاں پہ وہ شاید زیب نہیں دیتے ایسے حالات. اصل بات یہ ہے، اگر قانون کے لحاظ سے چلیں، عدالتوں کا احترام کریں، کامران چودھری کو ڈسکوالیفائی کر دیا این آئی آر سی نے. یہ جعلی طور پر صدر بنے رہے، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی. اینی وے حالات چونکہ مختلف ہوتے ہیں، یہ مل ملا کر سی پی آئی تنظیم پی آئی اے میں تو انہوں نے اپنا ایک شو چلاتے رہے. لیٹیگیشن میں رہا، آج بھی مسئلہ لیٹیگیشن میں ہے. یہ حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک گئے، وہاں تک ہار کے آ گئے. اب این آئی آر سی، ہم مزدور جو ہیں این آئی آر سی کے ساتھ اٹیچ ہیں. این آئی آر سی کا آخری اور فائنل فیصلہ یہ ہوا کہ کامران چودھری کو کیس کو ڈسمس کر دیا گیا اور انہوں نے نئی چینج ایکسپٹ کی. میں باتیں سن رہا اصل صدر تھا. آپ ہیں یا کامران چودھری صاحب ہیں سی بی اے کے؟ ذرا زور سے بولیں پلیز. اصل صدر کون ہے سی بی اے کا اس وقت؟ آپ ہیں یا کامران چودھری صاحب ہیں؟ جی میں ہوں اس وقت، آئینی طور پر، قانونی آپ طور کی کیا پر. حیثیت ہے؟ سر یہ جو کہہ رہے ہیں این آئی آر سی کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، منسٹروں نے ٹیلی فون کر کے بوگس الیکشن جو کر کے ہمیں نکلوایا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے، اس کے اوپر ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے، اس نے سٹے آرڈر دے دیا. اب یہ تو صدر ہی نہیں ہے، منسٹروں کو بدنام مت کرو. اگر پارٹی کے کارکنوں پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پوری پی آئی اے سے انکوائری یہ غداری سے کے مرتکب اسلام ہو رہے ہیں. آباد میں آپ ہمارے یونین سے پوچھ سکتے ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کہیں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ صدر کون ہے پی آئی اے میں، لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ کون ہے، اور ایم ڈی صاحب کا قبضہ گروپ کون سا ہے. آپ کو پورا پی آئی اے کے آفیسر بھی بتائیں گے. ہمارے پاس 3 نمائندے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. پورا پی آئی اے صاحب، پورا پی آئی اے اچھی طرح جانتا ہے کہ قبضہ گروپ کون تھے. اصل میں الیکشن جیتنے والے ہم تھے. جس چور طریقے سے یہ آئے اور آج اپنے وزراء کو یہ بدنام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے چین ہے، فریاد و فغان سیکھ رہا ہے، دل اہل محبت کی زبان سیکھ رہا ہے. کوئی اسے الزام تراشی سے نہ روکے. یہ دوست ہے، دشمن کی زبان سیکھ رہا ہے. جب صدر ہی سی بی اے کا فائنلائز نہیں ہو رہا اور اس طرح کے معاملات ہیں تو پی آئی اے کیسے چلے گی؟ ایم ڈی صاحب نے یہ سب کچھ کرنا تھا نا سر. اسینشل سروس پالپا پہ لگوائی، یونین کو ڈیوائیڈ کیا، یونین کو کمزور کیا، کیونکہ یہ روٹس کا معاملہ تھا، ریموٹ پے کا معاملہ ہے. پی آئی اے میں بڑا ہیوی بجٹ ہے. وہ ایم ڈی صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ پی آئی اے چلے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل میں نے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج دیا تھا کہ جی ایم ڈی صاحب از انکمپیٹنٹ. آپ نے ساتھ میں مجھ سے پوچھا تھا کرپشن. میں آپ کو کچھ چیزیں انکمپیٹنسی کی بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں کرپشن کی بتانا چاہ رہا ہوں. ہم نے لون لیا 777 کی ڈیلز پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کون سی کمپنی لون لیے بغیر جہاز خریدتی ہے؟ ہر کمپنی ایئر لائن بزنس میں لون پہ ہی جہاز خریدتی ہے. یہ لون کس نے لیا تھا؟ پچھلی ریجیم نے لیا تھا. ان کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایگزم بینک بوئنگ کمپنی اور پی آئی کی ڈیل ہوئی تھی. 12,000 پیجز کا ایک ایگریمنٹ بنا ہے. کیا ہم نے ایک دفعہ بھی بات کی اس لون کو ریسٹرکچر کرنے کی؟ برٹش ایئر ویز کا ایک پرابلم ہوا تھا. مارگریٹ تھیچر نے گورنمنٹ آف جاپان کو خود ریکویسٹ کی کہ میری ایئر لائن کو روٹس دو، سلاٹس دو. when the British Prime Minister can intervene, اجاز ہارون صاحب کلیم کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ان کے دوست ہیں. آپ کیوں نہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کرتے ہو کہ سر آپ انٹروین کریں؟ انہوں نے ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ یہ جہازوں کا مقصد ہی لانگ ہال فلائٹس کرنا تھا، اور اگر ہمیں امریکہ پرمیشن نہیں دیتا فلائٹس کی اپنے پاکستانی سوئل سے تو آپ ان سے پرمیشن سیک کریں، آپ ان سے پرمیشن لیں، آپ ان کو کہیں کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دیں، ورنہ تو آپ نے ہمیں جہاز بیچے تھے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ This is the basic crust of the whole situation. ہم نے کیا ایک دفعہ بھی ان کو بولا کہ آپ ہمیں جی یہ لون ریسٹرکچر کر کے دیں؟ دی ادر تھنگ میں آپ کو بتاؤں which is very very important is کہ ہم نے ایک لابسٹ کی خدمات انجام لی امریکہ میں، اور اس کو کہا کہ آپ لابنگ کریں ہمارے لیے. ایک ہیفٹی رقم دی اس کو، اور اس کو کہا کہ جی آپ کون لابسٹ ہے؟ اب یہ I would not like to disclose the name right now. کیوں نہیں؟ لیکن عوام آپ سے سننا چاہ رہی ہے، حقائق جاننا چاہ رہی ہے، تو نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟
دیکھیں جی جس نے مجھے نام یہ انفارمیشن دی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ جی اگر ضرورت پڑے تو I can provide the documents سلیکٹیو also. انفارمیشن جو ہے نا half truths are more dangerous. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو بھی میں آپ کو انفارمیشن ہے جو میں بات اس وقت کر رہا ہوں I can provide the papers also, otherwise میں وہ بات نہیں کروں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بلوچ صاحب لوگ نام تو جاننا چاہیں گے کہ کون لابسٹ ہے. سر میں یہ جس نے مجھ سے یہ انفارمیشن دی ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ یہ پلیز یہ نام ڈسکلوز ابھی نہ کریں, اگر ضرورت پڑے گی تو میں پیپرز دوں گا. بلوچ صاحب ہم اگر ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں, کرپشن ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نام لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ایٹ دا مومنٹ مل رہے ہیں ثبوت تو پھر نام نہیں کا ضرورت ہے. اچھا دوسری میں آپ Official کو ایک اور آفیشیل آپ کو ڈاکیومنٹ ابھی میں دکھاؤں گا بھی, دوں گا بھی, کہ ہم نے اپنی یہ دیکھیں یہ ہم لیکیجز ہے جو ہماری پلفریج ہے, ہم کیا ان کو اس چیز کو روک رہے ہیں, اپنی کاسٹنگ کو ختم کر رہے ہیں, کاسٹنگ کو روک رہے ہیں, نہیں روک رہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سیبر کمپنی کے ساتھ ہم نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے, 12-15 سال پرانا ایک ریزرویشن سسٹم لگایا ہوا ہے ہم نے, اور وہ جو سسٹم ہم نے لگایا ہوا ہے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے ہمیں ماڈیولز ڈیفرنٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. اور امریکن ایئر لائن نے سیبر سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا, اب امریکن ایئر لائن نے سیبر سسٹم ختم کر دیا ہے جنہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ سیبر سسٹم کس دور میں آیا تھا؟ یہ دس از اباؤٹ 12-15 ایئرز بیک میرے خیال میں, لیکن ہم اس کو میں اس کی وجہ بتاؤں کہ اسی کمپنی میں دور میں نیگوسیشن نہیں ہوئی, نہیں اس سے پہلے سے اسی کمپنی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہیں کے جو ینگسٹرز تھے انہوں نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا, جیسے موبائل فونز ہیں ہر روز ایک نیا آ رہا ہوتا ہے, انہوں نے نئے سسٹمز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. ہمارے ناظرین اسکرین پہ ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں, سیبر کے ساتھ کوئی نیا ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے. میں نے بھی یہی سنا ہے کہ نیا ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے سیبر کے ساتھ. ٹرکش کے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ریکارڈ آف ڈسکشن ہوا یا MOU ہوا ہے, تو ابھی تو اتنی سارے چینلز کل فیصل عابدی صاحب نے بتایا کہ ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا ورنہ ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. اور آج بھی آپ ایک میٹنگ ہوئی ہے ریگارڈنگ دیٹ ایگریمنٹ جس کے اوپر ایٹ لیسٹ $6 ملین کا آپ خرچہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کنسلٹنسی کریں گے ہمارے ساتھ فار دس ٹرکش پروجیکٹ. ٹرکش ایئر لائن نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اس میں کک بیکس 110% ہوں گی جب بھی آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, وہ پیپرز موجود ہیں. اور ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ فلائی دبئی از اے اسمال لٹل ایئر لائن وچ از اے سبسیڈیری آف ایمریٹس. انہوں نے سسٹم لگایا ہے اپنے پاس ریزرویشن کا $300,000 کا. ایک آپ بٹن پریس کریں اپنے لیپ ٹاپ پہ اور آپ کو ایک فلائٹ جائے گی, اس کا سارا ڈیٹا مل جائے گا کہ از اٹ ان پروفٹ اور لاس. اور جو ہم اس میں دیتے ہیں پر بورڈنگ وہ دیتے ہیں 21 سینٹس پر بورڈنگ. ہمارے روٹس وائبل کیوں نہیں ہو رہے, ہم دے رہے ہیں $3 پر بورڈنگ, $3 پر بورڈنگ. آپ امیجن کریں ہڈن چارجز الگ ہیں, ہڈن چارجز لگائیں گے $4 پر بورڈنگ ہم دے رہے ہیں, فلائی دبئی 21 سینٹس پر بورڈنگ دے رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے روٹس وائبل نہیں ہے. 77% ہمارا سیٹ فیکٹر چل رہا ہے اس وقت, لوڈ فیکٹر چل رہا ہے, اینڈ وی سے کہ جی ہمارے روٹس وائبل نہیں ہے. ہم یہ چیزیں روکیں, یہ انکمپیٹنسی نہیں ہے تو یا مس مینجمنٹ یا ایل گورننس نہیں ہے تو کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. آپ بھی ایگری کریں. میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے. آج کیپٹن صاحب یہاں بیٹھ کے ادارے کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. اصولی طور پہ تو ان کو یہ ساری باتیں MDPI سے ڈسکس کرنی چاہیے تھی. یہ ادارے کا انٹرنل میٹر ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو جو ہے نا سر آپ نے بات کی تھی, سر آپ نے بات کی تھی, میں نے انٹرفیرنس نہیں کیا تھا. میری بات سنیے آپ, میری بات کر رہے ہیں سر. دیکھیں پالپا کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے کہ پالپا نے SPI میں کیا کیا ہے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ CPF بناتے ہیں, جب آپ کی ضرورت ختم ہوتی ہے آپ سب کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. آپ نے اپنے مفادات کے لیے سارے کام کیے, ہمیں پتا ہے, ہمیں نہیں بتائیے. میری بھی 34 سال سروس ہے اور میرا تعلق ہے مارکیٹنگ سے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی ٹرکش ایئر لائن کا معاہدہ کیا ہے. مجھے آپ بتا دیجئے اس کا نقصانات, مجھے بتا دیجئے پہلے آپ, میں آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں. آپ نقصانات بتا دیجئے نا پہلے, اس کے نقصانات کیا ہے سر. ایسی بات نہیں, پہلی بات سر پلیز میری بات ختم ہونے دے سر. پہلی بات یہ کہ یہ معاہدہ جو ہے نا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے نا, یہ تو جسٹ دو ایئر لائن کے درمیان ایک بات چیت تھی, اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. آپ مجھے بتا دیئے کہ اس کے اوپر کوئی MOU سائن ہوا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, اگر ہوا ہے تو یہاں پہ لے کے آئیے. میرے سامنے جو ڈاکومنٹ پڑا ہے شاید یہ پیلپا کی ویب سائٹ پہ تھا, that the two airlines will work to achieve the following under joint venture commercial agreement. سر میں آپ کو بتا دوں, یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے, یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے, سمجھے نا. اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ, implementation is subject to approval of regulatory authorities and board of director, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, یہ موجود ہے اس کے اندر.
تو آپ پہلے آپ مجھے بتا دیے، میں آپ کو بتا پہلے آپ کو ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا نا، پہلے ادھر کانٹیکٹ نہیں کرتے، پہلے سول ایویشن کو آنا چاہیے. آپ نے تمام امپلائیز کو کنفیوز کر دیا، آپ نے ایسا وہاں پہ ماحول کریٹ کر دیا جیسے لگ رہا ہے کہ پی آئی اے بکنے جا رہی ہے. پی آئی اے عزیز صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ناظرین وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھائیں گے جس پہ کیپٹن اعجاز ہارون اور ٹرکش ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے سگنیچر بھی ہیں. اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.